سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا. چھوٹے سے پرندے سے بڑا کام لیا ہے. کعبے کی حفاظت کے لیے میرے خدا نے کعبے کی حفاظت کے لیے میرے خدا نے چھوٹے سے پرندے سے بڑا کام لیا ہے. حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممبر پاک پر خلیفہ حضور تاج الشریعہ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ شہزادے غوث اعظم اولاد علی اولاد فاطمہ حضور سیدی آقائی مولائی حضور سید محب الحق شاہ صاحب قبلہ گونڈہ شریف کو بھی ممبر پاک پہ جلوہ بار ہوں گے انشاءاللہ. اسی درمیان میں ہمیں آپ کو ثناخان پیمبر شاعر اسلام محترم جناب قاری اظہر صاحب قبلہ پرتاپ گڑھی کی نعتیہ شاعری سے فائدہ اٹھانا ہے. اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت بہت ہو رہا ہے، حضرت کو سفر بھی کرنا ہے. آئیے آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک جتنے بھی قیمتی افراد بیٹھے ہیں سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور حضرت کا نعروں سے استقبال کریں. نعرہ تکبیر! سارے لوگ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! عرص مقدس! مسلک اعلیٰ حضرت! فیضان اعلیٰ حضرت! فیضان حضور حافظ ملت! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سبحان اللہ. واصحابہ الہادین المہدیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم. سبحان اللہ. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار پر جانا بھی جائز، ایصال ثواب بھی جائز، اور یہ ساری باتیں رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. خصائص الکبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب. علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ آقا کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ مقام ابوا کے پاس سے گزر رہے تھے. یہ وہی جگہ ہے جہاں سرکار کی والدہ محترمہ مدفون ہے. اللہ کے نبی مقام ابوا کے پاس سے گزر رہے ہیں. جب مقام ابوا کے پاس پہنچے ماں کا خیال آیا. ماں کا تصور نگاہوں میں گردش کرنے لگا. بچپن کا منظر نگاہوں کے سامنے رقص کرنے لگا. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. وہ کون بیٹا ہوگا جو ماں کی قبر کے پاس سے گزر رہا ہو اور اس کے دل میں خیال پیدا نہ ہو کہ ماں کی قبر پر حاضری دی جائے. نبی کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا، نبی کے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی، اور جو نبی کی چاہت ہوتی ہے وہی رب کی مشیت ہوتی ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد. جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں نازل ہو گئے. کہا یا رسول اللہ، آپ اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر جانا چاہتے ہیں، تشریف لے چلے. اللہ کی طرف سے اجازت ہے. اللہ کے نبی ماں کی قبر کے پاس گئے. جبریل امین خود لے کر گئے، نبی کو قبر تک پہنچایا، اور اس کے بعد جبریل امین سدرۃ المنتہا کے لیے روانہ ہو گئے. اللہ کے نبی نے چاہا اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور اپنی ماں کے لیے دعا کریں. آپ بھی جب والدین کی قبر
پر جاتے ہو تو آپ کچھ آیتیں اور سورتیں پڑھ کر دعا مانگتے ہو، اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہو، ترقی درجات کی دعا مانگتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ماں کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ماں کے لیے دعا کریں۔ ابھی ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ جبریل امین دوبارہ نازل ہو گئے، کہا یا رسول اللہ، پروردگار عالم آپ کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس روایت کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ نبی کی والدہ کافرہ اور مشرکہ تھی، اس لیے نبی کو ہاتھ اٹھانے سے روک دیا گیا، لیکن وجہ یہ نہیں ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے آج سے 550 سال پہلے اس کا محققانہ جواب تحریر فرما دیا ہے۔ امام نووی نے شرح مسلم میں اس کا جواب لکھ دیا ہے۔ اگر آپ کی والدہ محترمہ کافرہ اور مشرکہ ہوتی تو صرف دعا مانگنے ہی سے نہیں روکا جاتا، قبر کی زیارت سے بھی روک دیا جاتا، اس لیے کہ مشرک کی قبر کی زیارت کرنا بھی جائز نہیں ہے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں قبر پر جانے کی اجازت مل رہی ہے، جبریل لے کر جا رہے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علامہ جلال الدین سیوطی بڑے بڑے محدثین لکھتے ہیں وجہ یہ تھی کہ یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، ہر جہاں جانے سرکار کے دشمن پھیلے ہوئے تھے، مکہ کا چپا چپا گوشہ گوشہ نبی کے خون کا پیاسا تھا۔ اگر نبی اپنی ماں کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاتے، دعا مانگتے، تو منافقین یہ پرچار کرتے کہ نبی کی ماں اس وقت بخشی گئی جب بیٹے نے گڑ گڑا کر خدا سے دعا کی۔ اگر بیٹے نے دعا نہ کی ہوتی، نبی کی ماں کی مغفرت نہ ہوتی، نبی کی ماں کی بخشش نہ ہوتی، پروردگار عالم کو یہ گوارا نہ ہوا کوئی دریدہ ذکر اور گستاخ نبی کی شان میں گستاخی کرے۔ اس لیے پروردگار عالم نے فرمایا، اے نبی آپ کو ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی ماں تو بخشی بخشائی ہے، اور صرف آپ کی ماں نہیں، آپ کا نور جن جن پیشانیوں سے ہوتا ہوا آمینہ تک پہنچا ہے، یہ سب کے سب بخشے بخشائے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرص مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان کو بخشوانے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب آپ بتاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر حاضری دی کہ نہیں دی؟ تو قبروں پر جانا بدعت نہیں بلکہ نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم نے تقریباً 8 سال تک مسلسل شہدائے احد کی قبروں پر حاضری دی۔ صحاح ستہ کی حدیث ہے، وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی قبور الشہداء بأحد علی راس کل سنہ۔ ہر سال کے اخیر میں اللہ کے نبی شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے جاتے تھے، اور خاص اس تاریخ میں تشریف لے جاتے تھے جس تاریخ میں شہدائے احد کو قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ نبی کچھ پہلے نہیں جا رہے ہیں، کچھ بعد نہیں جا رہے ہیں، بلکہ اسی تاریخ میں جا رہے ہیں جس تاریخ میں شہدائے احد کو قبروں میں اتارا گیا تھا۔ نبی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ قبروں پر جانا بھی جائز ہے اور عرس منانا بھی جائز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ نبی کو کہاں دفن کیا گیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو روزانہ آپ کہتے تھے کل میں کس کے پاس رہوں گا؟ ازواج مطہرات نے سمجھ لیا کہ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ تمام ازواج پاک نے کہا یا رسول اللہ آپ جہاں جانا چاہیں تشریف لے جائیں، آپ کو ہم سب کی طرف سے اجازت ہے۔ نبی عدل و انصاف کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ ازواج مطہرات کے درمیان افطاری مقرر کرتے۔ ازواج مطہرات نے جب اجازت دی حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر تشریف لائے، اور جب نبی کا انتقال ہوا تو یہ حضرت عائشہ کی خصوصیت ہے کہ نبی کا سر حضرت عائشہ کے سینے پر تھا، اور اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض عنصر سے پرواز کرتی۔
نبی وہیں دفن کیے گئے. نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں دفن کیے جاتے ہیں. لا يقبض نبی الا فی احب الامکنۃ الیہ. نبی کی روح نہیں قبض کی جاتی مگر اسی جگہ جو جگہ سب سے زیادہ اس کو محبوب ہے. اور نبی کو سب سے زیادہ محبوب حجرہ عائشہ صدیقہ حلالت میں حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر تشریف لائے اور حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ کی تیمارداری کی. نبی کا انتقال ہوا, حجرہ عائشہ میں آپ کو دفن کر دیا گیا. اب اس کے بعد حضرت عائشہ پوری پابندی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی قبر پر حاضری دیتی گئی. حضور علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر خلیفہ ہوئے, 2 سال تک امور خلافت کو انجام دیا. جب آپ بھی دنیا سے رخصت ہوئے, سرکار کے پہلو میں دفن کر دیا گیا, تو اب حضرت عائشہ صدیقہ دونوں قبروں پر حاضری دیتی ہیں. پہلے عمر بن خطاب کی خلافت قائم ہوئی اور 8-10 سال تک شاہانہ عظمت و جلال کے ساتھ آپ نے خلافت کی ہے. اور جب آپ بھی دنیا سے رخصت ہوئے, صدیق اکبر کے پہلو میں دفن کیا گیا, تو اب حضرت عائشہ تینوں قبروں پر حاضری دے رہی ہے. پہلے حضور کی قبر پر, اس کے بعد صدیق اکبر کی قبر پر, اس کے بعد عمر ابن خطاب کی قبر پر. لیکن جب سے عمر دفن کیے گئے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ آتی ہیں تو اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے آتی ہیں, پورے جسم کو چادر سے چھپا کر آتی ہیں. صحابہ نے پوچھا ام المومنین اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے حضور کی قبر بنی, آپ آتی رہی, آپ کے چہرے پر نقاب نہیں آیا. اس کے بعد صدیق اکبر کی قبر بنی, آپ آتی رہی, آپ کے چہرے پر نقاب نہیں آیا. لیکن جب سے عمر ابن خطاب کی قبر بنی ہے, اب آپ آتی ہیں تو چہرے پر نقاب ڈال کے آتی ہیں, پورے جسم کو چادر سے چھپا کر آتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا جواب سنو اور مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھو. حضرت عائشہ فرماتی ہے سب سے پہلے حضور کی قبر بنی, حضور میرے شوہر ہے, اپنے شوہر سے کوئی پردہ نہیں ہوتا. اس کے بعد صدیق اکبر کی قبر بنی, صدیق اکبر میرے باپ ہے اور اپنے باپ سے بھی کوئی پردہ نہیں ہوتا. لیکن جب سے عمر ابن خطاب دفن کیے گئے ہیں, میں عمر جیسے غیر محرم سے شرم کرتی ہوں, اسی لیے اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے آتی ہوں. یہ روایت 1-2 کتابوں میں نہیں, 4 مسند کتابوں میں موجود ہے. مستدرک للحاکم میں, مسند امام احمد بن حنبل میں, شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور میں, مشکات شریف میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں فلما دفن عمر فما دخلت الا وانا مشدودۃ على ثيابي حياء من عمر. جب سے عمر دفن کیے گئے ہیں میں آتی نہیں ہوں مگر چہرے پر نقاب ڈال کے آتی ہوں. حیاء من عمر, عمر سے حیا کرنے کی وجہ سے, عمر سے شرمانے کی وجہ سے. آپ عورتوں کا بھی ظاہر اچھی طرح جانتے ہیں, عورتیں کم مردوں سے شرماتی ہیں. جب ان کو یہ احساس ہو کہ کوئی مرد ان کو دیکھ رہا ہے تب شرمانے لگتی ہے. گویا حضرت عائشہ صدیقہ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حضرت عمر اپنی قبر میں زندہ ہے. اسی عقیدے کو اعلیٰ حضرت نے دنیا کے سامنے پیش کیا. تو زندہ ہے اللہ, تو زندہ ہے اللہ, میری چشم عالم کو جگ جانے والی. بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید احمد کبیر رفاعی جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ کی شان میں اپنے سر پر آنچل رکھی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی شرم و حیا کا پیکر تھی. اس قدر انہوں نے پردے کا اہتمام کیا کہ آپ نے ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر کی اہلیہ محترمہ سے کہا کہ عورتوں کا جنازہ بھی کفن کے ساتھ کھاٹ پر رکھ کر لوگ لے جاتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی چادر نہیں ہوتی ہے. مردوں کی نظر عورتوں کے کفن پر پڑتی ہے. یہ بات مجھے پسند نہیں آتی ہے. میں چاہتی ہوں کہ ایک ایسا کھاٹ آپ تیار کریں کہ اس کے اوپر چادر لگانے کا بھی انتظام ہو تاکہ مردوں کی نظر کفن تو کفن ہے, کھاٹ کے بالکل اوپر والی چادر پر پڑے, کفن پر نہ پڑے. حضرت صدیق اکبر کی اہلیہ محترمہ نے آپ کے لیے ایک کھاٹ بنایا, بانس کا کھاٹ, اور اس کے بعد پتلی پتلی شاخوں کو اس طرح کمان کی شکل میں تان دیا اور اس کے اوپر چادر ڈال کر بتایا کہ شہزادی دیکھیے, اگر اس طرح سے آپ کے لیے مرنسیج بنا دیا جائے, اس طرح آپ کے جنازے کے لیے کھاٹ بنا دیا جائے تو کیسا لگے گا. حضرت فاطمہ
فاطمہ الزہرا ہنسنے لگی، مسکرانے لگی، کہا کہ یہ طریقہ بہت اچھا ہے، جب اس پر چادر ڈال دی جائے گی تو مردوں کی نظر عورت کے کفن پر نہیں پڑے گی۔ آج جو مرن سین پر اور کھاٹ پر چادر ڈالنے کا رواج ہے، یہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا کی شرم و حیا کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے دنیا میں پردے کا انتظام کیا، انہوں نے دنیا میں پردے کا اہتمام کیا، تو اللہ نے پل صراط پر ان کے لیے پردے کا انتظام کرا دیا۔ جب نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا پل صراط سے گزریں گی تو اہل محشر کو ندا دی جائے گی، یا اہل المحشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تمر مع 70,000 من حور العین۔ اے اہل محشر، اپنی اپنی گردنیں جھکا لو، اپنی اپنی نگاہیں نیچی کر لو، کیونکہ نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا 70,000 حوروں کے ساتھ پل صراط سے گزرنے لگے۔ کسی کی بیٹی کے لیے یہ انتظام نہیں ہوگا، لیکن نبی کی بیٹی کے لیے یہ انتظام ہوگا۔ بتائیے پردہ ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے یہ پردے کی جتنی مخالفت کریں اتنی زیادہ آپ لوگ پردے کا اہتمام کریں۔ ہماری بچیاں پردوں کے ساتھ تعلیم حاصل کریں گے، ہم نہ تعلیم چھوڑیں گے نہ پردہ چھوڑیں گے۔ تعلیم چھوڑ کر اپنی بچیوں کو جاہل نہیں رکھیں گے، اور پردہ ہٹا کر اپنی بیٹیوں کو ان کی بیٹیوں کی طرح بے پردہ نہیں کریں گے، ہم پردے کو بھی اختیار کریں گے اور تعلیم کو بھی اختیار۔ قرآن عظیم میں اللہ نے 7 جگہوں پر پردے کا حکم دیا۔ کیسے لوگ کہتے ہیں قرآن میں پردہ نہیں، حدیث میں پردہ نہیں؟ قرآن عظیم میں 7 جگہوں پر پردے کا ذکر ہے، اور 70 حدیثوں سے پردہ ثابت ہے، اور ازواج مطہرات کی پوری زندگی پردے سے عبارت ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ عورت کا معنی ہی پردہ ہے۔ المرأۃ کلھا عورۃ، عورت پورا کا پورا عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ عورت کا معنی ہی ہے جس کو چھپایا جائے۔ اس لیے ہماری مائیں اور بہنیں پردہ کریں گی، تم اپنی بیٹیوں کو جس طرح چاہو کالج میں بھیجو، لیکن ہماری بیٹیاں پردے کے ساتھ کالج میں پڑھیں گی، اور دنیا کی کوئی طاقت ہماری بیٹیوں کو روکنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اے نبی، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دے کہ وہ اپنے اوپر لمبی چادر تان لیں، اپنے سر پر چادر ڈال لیں، اس کے بعد کہیں جائیں۔ جلابی بھی یہ جلباب کی جمع ہے، اور جلباب کا معنی ہے لمبی چادر، جس کو عورتیں سر کے اوپر اوڑھتی تھی اور آگے کچھ نکال لیتی تھی، جس کو گھگھٹ کہا جاتا ہے، اور آنکھ کھلی رہتی تھی تاکہ راستہ چل سکے، اور گھگھٹ اور چادر کا اگلا حصہ اتنا نکلا رہتا تھا کہ عورتوں کے چہرے پر کوئی نظر نہ پڑے۔ اس زمانے میں پردے کا یہ انتظام تھا، اور آج کے زمانے میں یہ ماڈرن زمانہ ہے۔ آج کے زمانے میں نقاب آ گیا ہے، برقع آ گیا ہے، عبایا آ گیا ہے، اس لیے اسی چادر کی نقالی کرتے ہوئے آج ہماری مائیں اور بہنیں نقاب میں باہر جاتی ہیں، تاکہ نبی کے زمانے میں عورتوں نے جو پردہ کیا تھا اس پردے کی یاد تازہ۔ آپ بتائیے، جب عورتیں اپنے سر پر چادر کھینچیں گی اور پورے جسم کو چھپا کر چلیں گی تو پردہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی کا نام تو پردہ ہے۔ اور نبی کی بیویوں اور نبی کی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے یہ خطاب ہے، اور اسی زمانے کی عورتوں سے نہیں، قیامت تک جتنی عورتیں پیدا ہوں گی سب کے لیے یہ خطاب ہے، کیونکہ آیت کا ورود اگرچہ خاص ہو لیکن اس کا مفہوم ساری امت کے لیے عام ہو۔ اور جب پردے کی آیت نہیں اتری تھی تو حضرت عمر بن خطاب نبی کی خدمت میں جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ نبی کی ازواج پاک بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اور بہت سارے لوگ نبی سے سوال کرنے کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے آتے تھے، اور لوگوں کی نگاہ نبی کی ازواج پاک پر پڑتی تھی، تو حضرت عمر کو بہت تکلیف ہوتی تھی
ایک مرتبہ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں اپنی حاجتیں اور سوالات لے کر کے، اور آپ کی ازواج پاک بھی یہاں رہتی ہیں، تو یہ اچھا نہیں لگتا ہے، آپ اپنی بیویوں کو حکم دیں کہ وہ پردے کے پیچھے رہیں۔ اس وقت ابھی آیت نہیں اتری تھی اور حضرت عمر نے مشورہ دیا یا رسول اللہ اپنی ازواج پاک کو حکم دیں کہ وہ پردے کے پیچھے رہیں تاکہ لوگوں کی نظر ان پر نہ پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا۔ اللہ نے حضرت عمر کی رائے کو اتنا پسند فرمایا کہ آیت حجاب اتر گئی، اور قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ جب نبی کی ازواج پاک سے کوئی سامان مانگو تو ڈائریکٹ سامنے پہنچ کر کے نہ مانگو بلکہ پردے کے پیچھے سے۔ اس میں تو من وراء الحجاب، اس میں تو حجاب کا لفظ ہی آ گیا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اور تم کہتے ہو کہ قرآن میں حجاب ہی نہیں ہے، تمہارے دماغ پر حجاب چھایا ہوا ہے، تمہاری نگاہوں پر حجاب چھایا ہوا ہے، اسی لیے تم قرآن کے مفہوم و معنی کو سمجھنے سے قاصر ہوتے۔ اور سنیے، ایک جنگ میں نبی کی ایک شہیدی صحابیہ، ان کے بیٹے شہید ہو گئے۔ جب گھر میں ان کو اطلاع ملی کہ آپ کے بیٹے فلاں جنگ میں شہید ہو گئے، میدان احد میں شہید ہو گئے، تو آپ کی والدہ محترمہ روتے ہوئے نبی کی خدمت میں آئی اور پورے جسم کو اور چہرے کو چادر سے چھپا رکھا تھا۔ بیٹا جنگ میں شہید ہو چکا ہے، شہادت کی خبر ماں کے دل پر بجلی بن کر گری۔ ماں بہتی آنکھوں کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور پورے چہرے کو اور پورے جسم کو انہوں نے چھپا رکھا تھا۔ تو کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ اس مصیبت میں بھی اس نے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ رکھا ہے، یہ تو مصیبت کی گھڑی ہے۔ تو اس خاتون نے کیا جواب دیا تھا، اس صحابیہ نے کیا جواب دیا تھا، کیسی ان کی تربیت تھی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے، کیا ان کو مزاج ملا تھا؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا گم ہوا ہے، میری شرم و حیا نہیں گم ہوئی ہے، اس لیے میں ہر حال میں پردے میں رہوں گی، کیونکہ یہی اسلام کا طریقہ ہے۔ اب بتائیے ہماری مائیں اور بہنیں پردے میں رہیں گی کہ نہیں رہیں گی؟ اور آپ اپنے والدین کی خدمت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہر جلسے کا کوئی نہ کوئی میسج اور پیغام ہونا چاہیے۔ آج بچے اس قدر اپنے والدین سے غافل ہیں، اس قدر متنفر اور بے نیاز ہیں کہ مائیں بلکتی رہتی ہیں اور بیٹے ان کی خدمت کے لیے حاضر نہیں ہوتے، ان کی مزاج پرسی کے لیے حاضر نہیں ہوتے، ان کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتے۔ سنو ماں کا کیا مقام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو 7 مرتبہ کاندھے پر سوار کر کے حج کرا دیا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرا دیا ہے، 7 مرتبہ اپنے کاندھے پر اپنی کمزور ماں کو بیٹھا کر ہم نے حج کرا دیا ہے۔ ماں کا سارا حق ادا ہو گیا کہ نہیں ادا ہوا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب تو پیدا ہو رہا تھا تیری ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے کی وجہ سے جو مسلسل درد کے جھٹکے لگ رہے تھے، ان جھٹکوں میں سے ابھی ایک جھٹکے کا بھی بدلہ نہیں ہوا، اور تو سوال کرتا ہے کہ ماں کے حق کو ادا کر دیا۔ ذرا اندازہ لگاؤ، 7 حج کرایا تھا، کاندھے پر بٹھا کر کے حج کرایا تھا، لیکن ایک درد اور ایک جھٹکے کا بھی وہ بدلہ نہ ہوا۔ اور ہم تو اپنے والدین کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں۔ بتاؤ جب تم بوڑھے ہوگے تو تمہاری اولاد کیسے تمہاری خدمت کرے گی، تمہاری اولاد کیسے تمہاری مزاج پرسی کرے گی؟ اس لیے آج کے اس اجلاس میں یہ عہد و پیمان کر کے اٹھو کہ آج کے بعد ہم والدین کو ناراض نہیں کریں گے، والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے، والدین سے جھگڑا نہیں کریں گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، والدین کے ساتھ رافت اور رحمت کا معاملہ کریں گے، اور والدین کے قدموں میں پیچھے رہیں گے۔ یاد رکھو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ان الجنت تحت اقدام الامہات، بے شک جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قدموں کے نیچے زمین کی خدائی کرو تو جنت مل آئے گی، جنت تو 7 آسمان کے اوپر ہے، عرش کے نیچے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ماں کے قدموں میں بچھے رہو تو اللہ اس جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہاں تواضع اختیار کرو اور وہاں جنت میں داخلہ۔ کون کون ماں کی خدمت کرے گا؟ سب لوگ ہاتھ اٹھائیے۔
माँ बाप अगर नाराज हो उनको जाकर के खुश कीजिए, माफी मांगिए, उनकी खिदमत कीजिए, उनका पांव दबाइए, उनकी सारी जरूरियात का लिहाज कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए और उन्होंने वालिदैन का जो मकाम दिया है, दुनिया का कोई मजहब ये मकाम और ये इज्जत वालिदैन को दे नहीं सकता है। इसलिए इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी नजीर और मिसाल अक़वाम आलम में नहीं मिल सकती। और हमारी माएँ और बहनें भी ये अहद लेकर जाएं कि आज के बाद हम पर्दे का और ज्यादा एहतमाम करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी पाबंदी के साथ हम पर्दे को लाजिम कर लें। ये लोग भड़काते हैं टीवी पर बैठकर कि मुसलमान और अपनी औरतों पर जुल्म करते हैं, पर्दे में रखना चाहते हैं, उनको कैद में रखना चाहते हैं। ये पर्दा कैद नहीं है बल्कि औरतों की इज्जत की हिफाजत है। दो तरह से इज्जत की हिफाजत होती है। माए और बहनें घर में रहें, बिला जरूरत बाहर ना निकले, यही कुरान का हुक्म है। वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिया, अपने घर में रुकी रहें और ज़माने जाहिलियत में जिस तरह औरतें बिला जरूरत इधर उधर घूमती थी उस तरह न घूमें। ये भी एक पर्दा है। लेकिन अगर औरत को जरूरत हो तो इस्लाम जालिम नहीं है। इस्लाम औरत को घर से बाहर भी जाने की इजाजत देता है। अगर शौहर सऊदिया है, छोटा बच्चा बीमार पड़ गया, डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई नहीं, तो यहाँ औरत को इजाजत है कि बापर्दा उस बेटे को डॉक्टर के पास जाए और उसकी दवा दिलाए। अगर खेती खलिहान संभालने वाला, उसकी निगरानी करने वाला कोई नहीं है तो औरत को इजाजत है कि पर्दे में रहकर जाए और खेत खलिहान की निगरानी करके चली आए। यहाँ तक कि औरत अगर इद्दत गुजार रही हो, खास इद्दत के जमाने में अगर मजबूरी हो, बीमार पड़ जाए और डॉक्टर घर नहीं आ सकता तो हॉस्पिटल जाने की इजाजत है। खेत खलिहान देखने वाला कोई नहीं तो उसकी देख रेख के लिए जा सकती है और रात में बैठ कर इज्जत गुजारे। यहाँ तक के छोटे छोटे बच्चे हैं और कमाने वाला कोई नहीं तो रोजी रोटी के लिए औरत जा सकती है बाहर, पर्दे में रहकर रोटी कमा सकती है। इस्लाम इससे भी नहीं रोकता है। लेकिन इस्लाम ये भी कहता है कि तुम बाहर निकलो तो पर्दे के साथ निकलो, क्योंकि जब औरत बाहर निकलती है फैज़ा खरजतिल मरअतु इस्तशरफहा शैतान, जब औरत बाहर निकलती है तो शैतान उसको घूरता है। शैतान को घूरने का मतलब ये है कि शैतानी दिमाग रखने वाले इंसान उसको घूरते हैं। लेकिन जब औरत पर्दे में रहेगी, उसका चेहरा नजर नहीं आएगा तो फिर फितना नहीं पैदा होगा, मुआशरे में फसाद नहीं पैदा होगा। इसलिए आप घर में रहो और जरूरत पड़ जाए तो पर्दे के साथ बाहर भी जा सकती हो। इस्लाम औरतों पर जुल्म नहीं करना, इस्लाम तो औरतों के लिए रहमत बनकर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हम सब के लिए मिशअले राहे हिदायत है। और पर्दों पर पूरा ध्यान दें, पर्दों का इंतजाम करें और आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी बीवियों का ख्याल रखें, उनके हुकूक का ख्याल रखें, माँ बाप की अजमत का ख्याल रखें, अपने छोटे छोटे बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत से आरास्ता करेंगे। जब हम अपने घर को सुधार लेंगे तो गांव सुधरेगा, गांव सुधरेगा तो शहर सुधरेगा, शहर सुधरेगा तो मुल्क सुधरेगा। अपने घर से इस्लाह की कोशिश करनी पड़ेगी, तब मुआशरे में इस्लाह पैदा हो सकती है। बातें बहुत है कहने के लिए, इन्हीं बातों के साथ मैं रुखसत हो रहा हूँ। कहने और सुनने में कोई गलती हो तो परवरदिगार आलम माफ फरमाए और इस मजलिस मुबारक को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।